رہتی ہے۔ آیت نمبر 195 195 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، ہلاکت اور تہلکہ ایک ہی بات ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بقا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سپاہیوں کی مالی امداد نہ کرنا خودکشی ہے، سپاہیوں کی مالی امداد نہ کرنا خودکشی کرنا ہے، اپنے اہل قرابت اور ہم قوم کی مدد نہ کرنا خاندان کو اور قوم کو تباہ کرنا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کا جو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ خاندان اور قوم کا دار و مدار ہمدردی و تعاون پر ہے۔ قوم ایک اجتماعی حالت کا نام ہے، ایک ہوتا ہے آپ کی انفرادی حالت، میں جو ہوں جیسا ہوں، یہ اپنی انفرادی حالت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ اپنے فیملی کے ساتھ۔ جب آپ فیملی بولتے ہیں تو بھائی بھائی کی مدد کرنا، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، باپ اپنی اولاد کی مدد کرنا، اولاد اپنے باپ کی تو یہ جو تال میل ہوتا ہے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتماعی حالت۔ تو خاندان، اپنی فیملی ایک اجتماعی حالت ہوتی ہے، اپنا قبیلہ، اپنی کمیونٹی ایک اجتماعی حالت ہے۔ اسی طرح سے اپنا وطن اور اپنا ملک جو ہوتا ہے، یہ ایک اجتماعی حالت ہوتی ہے۔ اجتماعی حالت میں ہر آدمی ایک دوسرے کا سپورٹر ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ خاندان طاقتور ہوتا ہے، وہ کمیونٹی طاقتور ہوتی ہے، اور وہ ملک طاقتور ہوتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے، صرف اپنا سوچنے لگ جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ صرف اپنا سوچ رہے ہیں اور بڑے سے بڑے مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سیاسی طور پہ طاقتور افراد صرف اپنے آپ کا کر رہے ہیں، جی کیا کہتے ہیں، لوگ اقوام میں طبقات کے اندر بٹ گئے ہیں اور دوسروں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ جب قوم کا ایک حصہ اپنے ہی دوسرے حصے کو مارنے پر اور ختم کرنے پر آ جائے تو اس طرح سے ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں ایک نفرت کا دورہ ہے، اور ہر طرف جو ہے مذہب کی بنیاد پر منافرت پھیلا دی گئی ہے۔ چند سیاستدان اور چند جو ہے مالدار لوگ اپنی تجارت اور اپنی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے پورے ملک کو انسٹیبل کر دیے ہیں، پورے ملک کو انسٹیبل کر دیے ہیں۔ آج ہندو مسلم جو ہزاروں سال سے، 1000 سال سے ہندو اور مسلمان اس ملک میں پرامن ایک ساتھ رہتا آیا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ کبھی مسلمان خطرے میں تھا، نہ کبھی ہندو خطرے میں تھا، نہ کبھی کرسچن خطرے میں تھا، نہ کبھی سکھ خطرے میں تھا، سب کے سب پرامن ایک ساتھ جیتے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے وطن کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر طرح کا عقیدہ رکھنے والا، ہر طرح کے کلچر میں رہنے والا، ہر لیول کا اور ہر قسم کی سوچ کا انسان یہاں پر پرسکون طریقے سے رہتا تھا اور آرام سے رہتے تھے سب کچھ۔ لیکن یہ انگریزوں کے آکے جانے کے بعد سے، اور یہ جو آج کل فاشسٹ قسم کی طاقتیں جو ہے، اور یہ فسطائی طاقتیں، یہ کمیونل ہارمونی کو بگاڑنے والے طاقتیں ابھر گئی ہے اور آپس میں لڑا رہے ہیں۔ کبھی مسلمان خطرے میں خود کو محسوس کرتا ہے، کبھی ہندو خود کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، اور ایک ہی وطن کے افراد ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب ایک ہی وطن کے افراد ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور خصوصاً جو میجورٹی ہے، میجورٹی اگر اپنے مائنورٹیز کو اگر قتل کرنے، اقلیتوں کا خاتمہ کرنے پر اگر سوچے اور ان کو دشمن سمجھے، تو ایک ہی وطن کے اندر ایک ہی قوم کا حصہ اپنے ہی حصے پر زیادتی کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس پر ظلم کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں ملک میں انسٹیبلٹی اور کمزوری آ جاتی، وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ جس فیملی کے دو بھائی آپس میں لڑتے ہوں وہ فیملی کمزور ہو جاتی ہے، جو وطن کے افراد آپس میں لڑتے ہوں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا مت کرو، ایک دوسرے پر خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرو، ایک دوسرے کے سپورٹر بنو، اپنی آرمی کے اوپر خرچ کرو، اپنے ساتھیوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے فیملی ممبرز کے اوپر خرچ کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔
اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کسی بھی ملک کے افراد کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو مدد نہیں کرنا ان کو برباد کرے گا، اگر یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جو ہندوستانی بھائی یا جو بھی ملک کا فرد ہو، جب اپنے ہی ملک کے دوسرے افراد سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے ان سے، تو وہ جانے انجانے میں اپنے وطن کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے ملک کو کمزور کر رہا ہے، اپنی کمیونٹی کو، اپنی فیملی کو وہ کمزور کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سمجھ عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں دے رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ رکھو، سب کے ساتھ احسان کا اور بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ رکھو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اپنے بھائی کے کام آتا ہے، جو اپنے وطن کے کام آتا ہے، جو اپنی کمیونٹی کے کام آتا ہے، ان کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ان کے لیے وقت خرچ کرتا ہے، ان کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے۔ جو انسان خرچ کرتا ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔